بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہیروز اور ان کا انجام۔ ہماری تاریخ میں بہت سارے ہیروز گزرے ہیں جن کا اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کا انجام یا ان کی موت اپنوں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ہم ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دو بڑی سپر پاورز کا خاتمہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول کو فتح کیا، مگر ان کو شہید ہی کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد پیغمبر، مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ، عشرہ مبشرہ صحابی بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، سرداران جنت کے والد، محترم جنت کی خواتین کے شوہر، حضور کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، اور عشرہ مبشرہ صحابی بھی۔ انہیں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز امامت کے دوران شہید کیا گیا۔ یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں۔ نواسہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو کوفہ میں دھوکے سے بلوا کر کوفہ سے پہلے ہی کربلا میں تمام خاندان بھتیجے، بھانجے، بھائیوں اور بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان سب کے بعد حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مکہ کا دفاع تب کیا تھا جب یزید ابن معاویہ نے حملہ کیا تھا اور مکہ اور مدینہ میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو بھی مسلمانوں نے حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں شہید کیا گیا تھا۔ آپ صحابی رسول بھی تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے بھی تھے۔ برصغیر میں اسلام لانے کا اعزاز محمد بن قاسم کو حاصل ہے۔ اس وقت بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا اور ہندوستان کے راجہ دہر کے مظالم سے تنگ آ کر ایک بے بس عورت کی فریاد پر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 17 سال کے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر بھیجا سندھ کی طرف، جس کی وجہ سے اس کو باب اسلام بھی کہتے ہیں۔ اتنے بڑے دشمن کو ہرا کر سارا علاقہ دارالسلام کے اندر لانے کے بعد جب وہ کنوج پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو خلیفہ کا پیغام پہنچا کہ فتوحات کو فوراً روک دیا جائے اور تمام گورنرز اور سپہ سالاروں کو واپس بلا لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ محمد بن قاسم واپس پہنچتا، ولید بن عبد الملک وفات پا گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بن گیا، جس کی محمد بن قاسم کے خاندان خصوصاً حجاج بن یوسف سے دشمنی تھی۔ گویا کہ سلیمان کے بادشاہ بننے سے پہلے حجاج فوت ہو گیا تھا، مگر محمد بن قاسم کو صرف اس چیز کی سزا ملی، وہ اس کے خاندان سے ہے، اور سلیمان بن عبد الملک نے تخت پر بیٹھتے ہی یزید ابن قبشہ کو سندھ کا ولی مقرر کر کے بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو قیدی بنا لیا جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے واسط کے قید خانہ میں محمد بن قاسم کو قید کرا دیا، جہاں 7 ماہ کی قید اور صعوبتیں جھیلنے کے بعد تقریباً 20 یا 21 سالہ محمد بن قاسم فاتح سندھ محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے وفات پا گئے۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، اور دورے بنو امیہ میں جب اسپین کے بادشاہ روڈرک کے مظالم سے تنگ آ کر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اسپین پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے اسپین فتح کیا اور ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ان کو دمشق بلایا۔ ان کے ہمراہ موسیٰ بن نصیر بھی تھے، مگر دمشق پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ہی ولید بن عبد الملک وفات پا گیا اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا اور ان کو معزول کر دیا اور کئی پابندیاں لگا دی گئی، اور یوں مسلمانوں کا ایک جری جرنیل لگ بھگ 40-45 سال کی عمر میں بے نامی موت مر گیا۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔